اور بے شک ہم نے پہلے سے ہی ابراہیم علیہ السلام کو ان کے مرتبہ کے مطابق فہم و ہدایت دے رکھی تھی، اور ہم ان کی استطاعت و اہلیت کو خوب جاننے والے تھے۔ جب انہوں نے اپنے باپ یعنی چچا اور اپنی قوم سے فرمایا، یہ کیسی مورتیاں ہیں جن کی پرستش پر تم جمے بیٹھے ہو؟ وہ بولے، ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی کی پرستش کرتے پایا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بے شک تم اور تمہارے باپ دادا سب سری گمراہی میں تھے۔ وہ بولے، کیا صرف تم ہی حق لائے ہو یا تم محض تماشا گروں میں سے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بلکہ تمہارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے، جس نے ان سب کو پیدا فرمایا، اور میں اس بات پر گواہی دینے والوں میں سے ہوں۔ اور اللہ کی قسم، میں تمہارے بتوں کے ساتھ ضرور ایک تدبیر عمل میں لاؤں گا، اس کے بعد جب تم پیٹ پھیر کر پلٹ جاؤ گے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، سوائے بڑے بت کے، تاکہ وہ لوگ اس کی طرف رجوع کریں۔ وہ کہنے لگے، ہمارے معبودوں کا یہ حال کس نے کیا ہے؟ بے شک وہ ضرور ظالموں میں سے ہے۔ کچھ لوگ بولے، ہم نے ایک نوجوان کا سنا ہے جو ان کا ذکر انکار و تنقید سے کرتا ہے، اسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ وہ بولے، اسے لوگوں کے سامنے لے آؤ تاکہ وہ اسے دیکھ لیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام آئے تو وہ کہنے لگے، کیا تم نے ہی ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حال کیا ہے اے ابراہیم؟ آپ نے فرمایا، بلکہ یہ کام ان کے اس بڑے بت نے کیا ہوگا، تو ان بتوں سے ہی پوچھو کہ اگر وہ بول سکتے ہیں۔ پھر وہ اپنی ہی سوچوں کی طرف پلٹ گئے تو کہنے لگے، بے شک تم خود ہی ان مجبور و بے بس بتوں کی پوجا کر کے ظالم ہو گئے ہو۔ پھر وہ اپنے سروں کے بل اوندے کر دیے گئے، یعنی ان کی عقلیں اوندی ہو گئیں، اور کہنے لگے، بے شک اے ابراہیم تم خود ہی جانتے ہو کہ یہ تو بولتے نہیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، پھر کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان مورتیوں کو پوجتے ہو جو نہ تمہیں کچھ نفع دے سکتی ہیں اور نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتی ہیں؟ تف ہے تم پر بھی اور ان بتوں پر بھی جنہیں تم اللہ کی سوا پوجتے ہو، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ وہ بولے، اس کو جلا دو اور اپنے تباہ حال معبودوں کی مدد کرو اگر تم کچھ کرنے والے ہو۔ ہم نے فرمایا، اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سراپا سلامتی ہو جا۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بری چال کا ارادہ کیا تھا، مگر ہم نے انہیں بری طرح ناکام کر دیا، اور ہم ابراہیم علیہ السلام کو اور لوط علیہ السلام کو، اور جو آپ کے بھتیجے یعنی آپ کے بھائی ہارون کے بیٹے تھے، بچا کر عراق سے اس سرزمین شام کی طرف لے گئے جس میں ہم نے جہاں والوں کے لیے برکتیں رکھی ہیں، اور ہم نے انہیں فرزند اسحاق علیہ السلام بخشا، اور پوتا یعقوب علیہ السلام ان کی دعا سے اضافی بخشا، اور ہم نے ان سب کو صالح بنایا تھا، اور ہم نے انہیں انسانیت کا پیشوا بنایا، اور وہ لوگوں کو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے، اور ہم نے ان کی طرف اعمال خیر اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کے احکام کی وحی بھیجی، اور وہ سب ہمارے عبادت گزار تھے۔ اور لوط علیہ السلام کو بھی ہم نے حکمت و علم سے نوازا تھا، اور ہم نے انہیں اس بستی سے نجات دی جہاں کے لوگ گندے کام کیا کرتے تھے، بے شک وہ بہت ہی بری اور بدکار قوم تھی۔ اور ہم نے لوط علیہ السلام کو اپنے حریم رحمت میں داخل فرما لیا، بے شک وہ صالحین میں سے تھے۔ اور نوح علیہ السلام کو بھی یاد کریں، جب انہوں نے ان انبیاء علیہم السلام سے پہلے ہمیں پکارا تھا، سو ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی، پس ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بڑے شدید غم و اندوہ سے نجات بخشی۔ اور ہم نے اس قوم کی اذیت ناک ماحول میں ان کی مدد فرمائی جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، بے شک وہ بھی بہت بری قوم تھی، سو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ اور داؤد اور سلیمان علیہم السلام کا قصہ بھی یاد کریں، جب وہ دونوں کھیتی کے ایک مقدمہ میں فیصلہ کرنے لگے۔ جب ایک قوم کی بکریاں اس میں رات کے وقت بغیر چرواہے کے گھس گئی تھیں اور اس کھیتی کو تباہ کر دیا تھا، اور ہم نے ان کے فیصلہ کا مشاہدہ فرما رہے تھے، چنانچہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو وہ فیصلہ کرنے کا طریقہ سکھایا، اور ہم نے ان سب کو حکمت و علم سے نوازا تھا، اور ہم نے پہاڑوں اور پرندوں تک کو داؤد علیہ السلام کے حکم کے ساتھ پابند کر دیا تھا۔ وہ سب ان کے ساتھ مل کر تسبیح پڑھتے تھے، اور ہم ہی یہ سب کچھ کرنے والے تھے۔ اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو تمہارے لیے زرہ بنانے کا فن سکھایا تھا، تاکہ وہ تمہاری لڑائی میں تمہیں ضرور بچائے۔
تو کیا تم شکر گزار ہو؟ اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے تیز ہوا کو مسخر کر دیا جو ان کے حکم سے جملہ اطراف و اکناف سے اس سرزمین شام کی طرف چلا کرتی تھی، جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں اور ہم ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں۔ اور کچھ شیاطین کو بھی سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا جو ان کے لیے دریا میں غوطے لگاتے تھے اور ان کے سوا ان کے حکم پر دیگر خدمات بھی انجام دیتے تھے، اور ہم ہی ان کے نگہبان تھے۔ اور ایوب علیہ السلام کا قصہ یاد کریں جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے تکلیف چھو رہی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر مہربان ہے، اور ہم نے ان کی دعا قبول فرما لی اور انہیں جو تکلیف پہنچ رہی تھی سو ہم نے اسے دور کر دیا، اور ہم نے انہیں ان کے اہل و عیال بھی عطا فرمائے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور عطا فرما دیے۔ یہ ہماری طرف سے خاص رحمت اور عبادت گزاروں کے لیے نصیحت ہے کہ اللہ صبر و شکر کا اجر کیسے دیتا ہے۔